اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دی راوی نے آپ فرماندے نے ایک دن اسی نبی علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر موجود ساں کہ ایک خوبصورت نوجوان شخص آیا، سفید رنگ دا لباس زیب تن سی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھ گیا، آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت دی کھیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان نو دنیا دے اوپر نیک اعمال کرن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اور پھر عرض کرن لگا کہ یا رسول اللہ آخرت کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا دے اوپر مال کمایا، جو دنیا دے اوپر نیکی کمائی، جو دنیا دے اوتے نیک اعمال کمائے، انہاں دی سزا جزا دا دن ہے آخرت۔ اور پھر عرض کرن لگا کہ یا رسول اللہ جنت کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو پیدا کیتا اور اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا، اور جو شخص دنیا دے اوپر نیکی کمائے گا، جو دنیا دے اوپر نیک اعمال کمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دے بدلے دے اس انسان نو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ جہنم کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے دنیا دے اوپر گناہ کیتے، جس انسان نے دنیا دے اوپر نیک اعمال نہ کیتے، اپنی من مرضی دی زندگی بسر کیتی، اللہ تبارک و تعالی دے حکماں نو پیچھے چھڈیا، اپنی مرضی دی زندگی بسر کیتی اور بے راہ روی دی زندگی بسر کیتی، اس دی سزا جہنم ہے۔ پھر عرض کر لگا کہ یا رسول اللہ سب نالو بہترین شخص کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب نالو بہترین شخص وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ان نعمتوں کے اوپر راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ دنیا دے اتے کس طرح گزارا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا دے اتے اس طرح گزارا کرنا ہے کہ جس طرح ایک قافلے والا مسافر قافلہ ہے، وہ تھوڑی دیر واسطے رکدا ہے پھر چلا جاندہ ہے، دنیا دے اتے اس طرح گزارا کرنا ہے۔ پھر عرض کرن لگا کہ یا رسول اللہ دنیا اور آخرت دا فاصلہ کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ جس طرح ایک اکھ دا دوسری اکھ تکرا فاصلہ ہے، اینا دنیا اور آخرت دا فاصلہ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر وہ شخص اٹھ کے سلام کیتا چلا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ پتہ ہے کون شخص سی؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ جبریل علیہ السلام سن، اور تانوں دنیا دی زندگی تو اور آخرت دی زندگی تو تانوں آگاہ کرن واسطے آئے سن کہ دنیا دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح زندگی گزارن دا حکم فرمایا ہے اور آخرت دے واسطے تیاری کرن دا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندیاں نے میرے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا دی زندگی نو ترجیح نہیں دیتی، آخرت دی زندگی دے واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کی تھی۔ آپ فرماندیاں نے جدو میرے آقا کریم دا آخری وقت قریب آیا ساڑھے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں سی، بس ایک سیر جاؤں سن کہ جڑے میرے گھر دے اندر پے سن۔ تو
حضرت اما عائشہ الصدیقہ فرمانیہ نے ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جبریل علیہ السلام میرے کول آئے، مینوں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا سلام عرض کیتا اور کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ دی ذات ارشاد فرماندی ہے کہ اے نبی اللہ اگر تو چاہے تو اے جڑے پہاڑ نے اے تیرے نال سونے دے بن کے چلن۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل کیا دنیا دے اتے ہمیشہ رہنا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کر دینے نہیں یا رسول اللہ دنیا دے اتے ہمیشہ نہیں رہنا۔ پھر فرمایا کہ اے جبریل کیا دنیا دا مال نال لے کے جانا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کر دینے یا رسول اللہ نہیں، دنیا دا مال نال نہیں لے کے جانا، دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے، اور دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے، نال صرف اور صرف نیکی جانی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر او بیوقوف ہے شخص کہ جڑا دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندا ہے، دنیا دے مال نو ترجیح دیندا ہے۔ تو حضرت اما عائشہ الصدیقہ فرماندیاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے جبریل علیہ السلام ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے اور عرض کر دینے یا رسول اللہ تسی ثابت قدم رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہاڈا امتحان لین واسطے مینوں بھیجیا سی۔ تو دوستان محترم اما عائشہ الصدیقہ فرمانیہ نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا دی زندگی نو ترجیح نہیں دیتی، آخرت دی زندگی نو ترجیح دیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کولوں پوچھا گیا کہ اے نبی اللہ زندگی کی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان دی زندگی صرف 3 گھڑیاں ہیں، ایک وہ گھڑی جڑی گزر گئی ہے، تو اے بندیا تو اس گھڑی دے اندر کی کمایا؟ اور پھر فرمایا کہ ایک گھڑی جڑی موجودہ چل رہی ہے، اس گھڑی دے اندر تو کی کما رہا ہے، اور ایک آن والی گھڑی ہے، اے بندیا تو آن والی گھڑی دے اندر کی کمائے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان دی زندگی صرف 3 سا ہے، ایک وہ سا جڑا گزر گیا ہے، اور ایک سا جڑا موجودہ چل رہا ہے، اور ایک سا تیرا باقی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان دی جڑی زندگی دی حقیقت ہے، انسان دا آپ دے زندگی دے اتے کوئی اختیار نہیں، ایک سا دا بھی اختیار نہیں۔ جڑی دنیا دی زندگی ہے یہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک رستے دے اندر کوئی مردہ چیز پئی ہے، اس مردہ چیز دی کوئی اوقات نہیں، اسی طرح دنیا دی زندگی دی بھی کوئی اوقات نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میں ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہویا تو میں کی دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایک چٹائی دے اوپر پے نے، چٹائی دے اوپر لیٹے ہوئے نے۔ تو میرے آقا کریم جدوں اٹھے کی دیکھا کہ آپ دے بدن مبارک دے اتے اس چٹائی دے نشان سن۔ میرے دیکھ کے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی مال عطا فرمائے۔ دیکھو کافر مشرک کس طرح شہانہ زندگی بسر کر دے پینے، اور تسی اللہ دے نبی ہو کے فاقے دی زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تو اس گل تے نہیں راضی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کافرہ انہاں مشرکہ دے واسطے اے دنیا دا مال پیدا کیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی اور تیرے نبی دی آل اولاد اور تیرے نبی دے صحابہ اکرام دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت نو پسند فرمایا ہے۔ تو دوستان محترم دنیا دی جڑی زندگی ہے اے آخرت دی کھیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا تے انسان نو فقط اپنی عبادت دے واسطے سجدہ ریزی دے واسطے پیدا کیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو پیدا کرن دا کوئی اور مقصد نہیں۔ اس واسطے سانو چاہیے ہے کہ اسی دنیا دے اتے اس طرح زندگی بسر کریے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح صحابہ اکرام نے زندگی بسر کی تھی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندیاں نے زندگی بسر کی تھی۔